جمال الوجود بذكر الإله. محترم ناظرین، ملحدین کی جانب سے قرآن مجید فرقان حمید پر بہت سارے بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید تمہارے نبی کے دور میں جمع نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو نبی کے بعد والوں نے اپنی مرضی سے جمع کیا تھا۔ تو ہم اس کا تحقیقی جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ بے شک اس کا جمع کیا جانا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ بات تاکید والے حرف کے ساتھ ارشاد فرمائی، شروع میں جملے کے کہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا، یعنی اس میں شبہ کا ازالہ کر دیا کہ بے شک اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب عہد رسالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو کون جمع کرتا تھا، اس کے ادلہ کیا ہیں؟ چنانچہ امام بخاری اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک روایت لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عہد میں کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا 4 صحابہ نے، اور وہ سب انصار میں سے تھے۔ اور ان کے نام کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ 4 صحابہ کا نام حضرت انس بن مالک نے ڈومیننٹ کیوں کیا؟ باقی صحابہ اکرام کیا عہد رسالت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جمع نہیں کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان 4 اصحاب نے قرآن مجید کو لکھ کر جمع کیا اور باقی صحابہ نے قرآن مجید کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں جمع کیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ ان 4 اصحاب نے قرآن مجید جب جمع کیا تو علی الاعلان جمع کیا اور باقی نے خفیہ طور پر جمع کیا۔ چنانچہ علامہ نیشاپوری اپنی کتاب غرائب القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن جمع کر لیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب قرآن کو یہ حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھ دو، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو یہ حکم دیتے کہ اس کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس بات کا کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کو عہد رسالت میں جمع کر لیا گیا تھا مزید بیان بھی ہو سکتا ہے، اس پر مزید دلائل بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ازرہ اختصار ہم ان کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہر چند کے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں بڑے واضح اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، ان کا انداز بیان بڑا پرزور ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عہد رسالت میں جمع کر لیا گیا تھا۔ ہاں، بس اس کو ایک مخصوص مصحفی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ مخصوص مصحفی شکل میں جمع کیے جانا یہ خلفاء کے دور میں ہوا۔